شاعر نے کہا پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم اتنا ضروری ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کریمہ سعدی ایک کتاب لکھی فارسی زبان میں کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، دیگر واجبت از پیش قطع عرض، اگرچہ علم حاصل کرنے کے لیے دور و دراز کا سفر کرنا پڑے، اگرچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور جانا پڑے تو تم جاؤ، کس خاطر؟ علم کے خاطر، علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری فرسٹ نمبر پر ہے قرآن پاک۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، قرآن پاک۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور پھر تھرڈ فورتھ ان سارے نمبر پر آتے ہیں ہمارے بزرگان دین کے اقوال، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ولیوں کے، غوث اعظم کے، خواجہ غریب نواز کے، ان سارے اولیاء اکرام کے فرمان ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر قرآن کو اٹھایا جائے، حدیث کو اٹھایا جائے، بزرگوں کے اقوال کو اٹھایا جائے، تو ان میں سب سے پہلے علم ہمیں مقدم ملے گا، علم سب سے پہلے ملے گا۔ قرآن ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل ہے، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے۔ قرآن پاک کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک اگر آپ غور کریں گے، اگر تفکر کریں گے، سچ قرآن پاک میں کریں گے، تو سب سے پہلا جو قرآن میں حکم نازل ہوا ہے، سب سے پہلے جو قرآن میں بات آئی ہے، وہ بات جو بھی ہو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا حکم، ظاہر سی بات ہے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام ہوگا، ہے کہ نہیں؟ قرآن کا سب سے پہلا حکم سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ جب اہم ہوگا، اور میں بتاؤں قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرا، تیسرے پارے میں جو ہے قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی ترتیب الگ ہے، اور جو قرآن کو لکھا گیا اس کی ترتیب الگ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس کا معنی آتا ہے محبوب پڑھو، اقرا اس کا معنی کیا؟ ریڈ، محبوب پڑھو اس رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے اللہ نے بنایا، انسان کو گوشت کے ٹکڑے سے رب نے بنایا، وربک الاکرم، وہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگاؤ، خود مجھے بتاؤ، جب قرآن پاک کے اندر سب سے پہلا لفظ آیا تعلیم حاصل کرنے کا، سب سے پہلا لفظ تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا، تو قرآن کا حکم سب سے پہلا اٹل کتنا زیادہ اہم ہوگا۔ اور قرآن کے اندر میں تمہیں بتاؤں، اور آیتوں میں چلیں، 16ویں پارے میں اگر ہم دیکھیں، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس کا مطلب ہے محبوب اپنے اللہ سے اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعا کرو، اپنے اللہ سے علم کی ذاتی کی دعا مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم bestow me more knowledge، اور تعلیم حاصل کرنے کی التجا کرو، اور زیادہ علم حاصل کرنے کی دعا مانگو۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو اب ذرا دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ قرآن تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ علم اور زیادہ حاصل کرو۔ قرآن کی اور آیتوں میں ہم چلیں، 17ویں بارے میں اگر جائیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے محبوب فرماؤ، کیا جاننے والے لوگ اور انجان لوگ، یعنی پڑھے لکھے لوگ اور بنا پڑھے لکھے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ رب نے فرمایا۔ تو اگر اس کا جواب دیا جائے تو ہرگز
تعلیم حاصل کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ اور ان ایجوکیٹڈ پرسن یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ علم تعلیم ایک روشنی ہے اور تعلیم سے جاہل رہنا، تعلیم حاصل نہ کرنا یہ جہالت ہے، اندھیرا ہے. جس طرح سے روشنی اور جہالت، روشنی اور تاریکی، رات کا اجالا اور رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے پڑھے لکھے لوگ اور بنا پڑھے لکھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. بنا پڑھے لکھے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی 3 آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی. سیکنڈ نمبر میں نے کیا بتایا تھا؟ دوسری چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک. کیا ہے؟ حدیث پاک. اب چلتے ہیں اپنے نبی کی حدیث پاک پر. آقا کی حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. Taking the knowledge of Islam is obligatory upon every Muslim. کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو بتایا کہ امتیوں تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. اب اگر علم حاصل نہ کریں، تعلیم حاصل نہ کریں تو فرض کا قرض ضرور دینا پڑے گا، گناہگار ہوں گے. اب اگر اپنے سوسائٹی کے سرکمسٹانسز کا جائزہ لیا جائے، اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھا جائے نا، ہمارا حال کیسا ہے؟ قرآن شریف کتنے سارے مسلمان ہیں جس تک پڑھنا نہیں آتا. حق بات ہے، حق. حالانکہ قرآن رب نے، میں نے پچھلے اس سے پہلے کئی جمعے کو پہلے جو تقریر کی تھی قرآن کے بارے میں، 4 جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے یاد کرنے والا، کوئی ہے یاد کرنے والا، کوئی ہے یاد کرنے والا، کوئی ہے یاد کرنے والا. ڈاکٹر اقبال نے کہا اللہ کی رحمت فرما رہی ہے، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں. ہم تو مائل و کرم ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ تو مانگو پڑھو تمہیں دیا جائے گا، لیکن پڑھنے والے تو ہوں. کتنے، مجھے معلوم تو نہیں کون کون پڑھنا جانتا، کون کون پڑھنا نہیں جانتا، لیکن یہ امید کر کے کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگ میں سے وہ ہوں گے جو قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب نہ تقریر سننا ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی. حالانکہ کوشش کرو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہنس رہے ہیں کچھ لوگ. اللہ کے ہنسنے کی بات نہیں ہے، توجہ کریں. اللہ کا فرمان کیا ہے؟ والذین جاہدوا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. رب تو فرما رہا ہے، رب کا تو وعدہ ہے کوشش کریں گے، دیکھو مدد ہم کریں گے. 5ویں بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. ارے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. کتنے سارے لوگ وہ ہوں گے جو کہ اگر جمعرات کا دن آ جائے یا کوئی فنکشن آ جائے، تہوار آ جائے، فاتحہ خود پڑھ لیں. کتنے سارے لوگ ہوں گے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے اوپر صاحب اعتراض کر رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے بلا رہے ہو، بلاؤ چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خود بھی تو سیکھ سکتے ہیں نا. 1400 سال پہلے جو فاتحہ نازل ہوئی تھی وہ فاتحہ آج تک وہی کی وہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے جو فاتحہ نازل ہوئی تھی وہ فاتحہ آج تک وہی کی وہی ہیں. جتنی تمہاری عمر ہو گئی، کسی کی 30 سال 40 سال 50 سال 15 سال 20 سال، اس سالوں میں تمہاری عمروں میں جو فاتحہ نازل ہوئی تھی وہ وہی کی وہی ہیں. تم نے یہ نہیں سیکھی. اور نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے کہ کس کرکٹر نے کتنی تاریخ میں کتنے رن بنائے تھے، سب یاد ہوں گے. کون سا ایکٹر کون سی فلم لایا تھا وہ سب یاد ہوگا. تو جو فلم ہر سال یا بار بار ریلیز ہو رہی ہے اس کا سب یاد، اپنا قرآن کا کچھ یاد نہیں. تو بتاؤ ہلاکت ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ پریشان ہم کیوں نہیں ہوں گے؟ ہر جگہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہیں بنے گی؟ ہم تو اپنے قرآن کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اپنے حدیثوں کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو علم حاصل کرو. اس لیے تعلیم حاصل کرنے والوں کی جو تعریف رب کے رسول نے بیان فرمائی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا رسول اللہ کی فضیلت اپنے ایک ادنا امتی پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اتنی زیادہ ہے جیسا کوئی امتی، مان لو مجھے لے لو، میں ہوں، ایک میرا مرتبہ اور ایک میرے نبی کا مرتبہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق ہو گیا.
وہ کہاں نبیوں کے سردار اور کہاں میری ذات. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر ایسی ہی ہے. ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے. علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے امتیوں کے لیے سب کچھ رسول اللہ ارشاد فرما کر چلے گئے. اس دار فانی سے پردہ فرما دیا. سرکار کے حدیث پاک ہمیں ملتی ہے انی تارک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین. اے امتیوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہیں اناج چھوڑ کر نہیں جا رہا, تمہیں یتیم چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ان پہ عمل کیا, ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا کیا سرکار نے فرمایا؟ ایک ہے میری اولاد, میرے اہل بیت, میرا خاندان. امام حسین کی ذات ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. تمام عورتوں کے لیے, تمام امتیوں کے لیے سب کی ذات, حضرت فاطمہ کی ذات تمام عورتوں کے لیے, امام حسین کی ذات تمام مردوں کے لیے. اور ایک اولاد کے بارے میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ایک ہے میرا قرآن. قرآن لے کر نہیں جا رہا میں اپنے ساتھ, تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر قرآن کو پڑھتے رہے, اس پر عمل کرتے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھٹکو گے نہیں, کبھی پریشان و مجبور نہیں ہوگے. اور ہم نے قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہم نے قرآن چھوڑا. رسول پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اگر پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, اور اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم نے قرآن چھوڑا تو بھٹکتے نہ بھٹکتے. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, ترک بھی ہو, پٹھان بھی ہو, سب کچھ ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان نہیں ہو. سب کچھ بنے ہوئے ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مسلمانوں والا کردار تمہارے اندر ہے. وہ کسی شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ہم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. رسول پاک نے آج کا جو حالت چل رہی ہے نا, کیا کچھ نہیں تھا جو اللہ کے رسول بتا کر نہ چلے گئے. سرکار کی حدیث پاک ملتی ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا العاقلۃ الی قصعتها. اے لوگوں جب قیامت قریب ہو جائے گی تو تم پر پوری دنیا کے لوگ ایسے ٹوٹیں گے, تمہیں مارنے کے لیے, تمہیں مٹانے کے لیے, تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا کھانے والا, بھوکا انسان دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں, جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب قیامت قریب ہو جائے گی تو تم پر پوری دنیا کے لوگ ایسے ٹوٹیں گے. قیامت قریب ہے, کیونکہ قیامت کی جو نشانیاں پڑی ہیں ساری کی ساری ایک بات بیان بھی کی تھی. چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری پوری ہو گئی ہیں, رہا بڑی بڑی نشانیاں تو وہ چند رہ گئی ہیں. وہ چند کیا, دجال کا ظاہر ہونا, پورا آسمان دھوئے سے بھر جانا, یاجوج ماجوج کا نکلنا. تو اس میں فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بڑی نشانی پوری ہوگی, ایک پوری ہوتے ہی پوری ساری نشانیاں ایسے پوری ہو جائیں گی جیسے کوئی پانی اوپر سے نیچے کو آ جاتا ہے, یعنی وہ بھی ساری پوری ہو جائے گی. تو قیامت قریب ہے اور پوری دنیا کا آپ سروے کریں گے نا تو سب سے زیادہ جو پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے. اسپین میں 800 سال حکومت کری مسلمانوں نے. طارق ابن زیاد کے واقعے میں نے ایک جمعے کو بتایا بھی تھا, یاد ہو تو شاید آپ کو. طارق ابن زیاد نے 800 سال وہاں حکومت کی, لیکن آج وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں, کیوں مٹا دیا؟ یہی جو آج کے جو RSS کے لوگ ہیں, بجرنگ دل ہے, BJP ہے, یہ ساری کے ساری پارٹی مل کر یہ لوگ اسپین پہنچے تھے. اسپین گئے, وہاں کے عیسائیوں سے مشورہ کیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہاں پر مسلمانوں کا شاشن تھا, تمہارے یہاں پر مسلمانوں کی مسجدیں تھیں, تمہارے یہاں پر مسلمان حکمران تھے, تم نے مسلمانوں کو مٹا کیسے دیا؟ طریقہ تو بتاؤ ہمیں, طریقہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں بھی ہمیں ایسا کرنا ہے. یہ ان لوگوں نے ساری سازش رچنے کے بعد اسپین پہنچے. اسپین پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے پھر بتایا کہ دراصل واقعہ ایسا ہوا کہ ہم نے بہت ساری سازشیں چلی. ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کے جو امام تھے, ان کے جو عالم تھے, ان کے جو علماء کرام تھے, ہم نے ان سے مسلمانوں کو ان سے بدزن کر دیا.
وہ قرآن پڑھ پڑھ کر بلا رہے تھے لیکن قوم سنتی نہیں، وہ قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے لیکن ان کی قوم سنتی نہیں۔ جب قرآن و حدیث جو کہ جڑ ہے اس سے ختم ہو گئے تو مسلمانوں کو مٹا دیا، وہ چل کر وہ آئے وہاں سے۔ آج اگر یہ دیکھا جائے نا تو آج یہی ہمارا بھی یہی حال ہو گیا، باتیں کس کے دل پر اثر کر رہی ہیں؟ جمعے کے دن کتنا چیخ جاؤ، آواز کہاں سے کتنی نکالنی پڑ رہی ہے، ابھی 10 منٹ اور نکالنی ہے، کتنے اندر آواز نکالنی پڑ رہی ہے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا، کتنی محنت سے تقریر تیار ہوگی، کیا لگتا؟ مطلب ایک بات دکھاؤں، جمعے کے دن تقریر ہو رہی ہے تو کہ تقریر صرف ایسی فری میں ہو رہی ہے، یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں میں یہ ایسی بیان کر رہا ہوں، کتنی محنت مجھے کرنی پڑ رہی ہے، تمہارے سامنے کئی کتابوں سے مواد لکھنے کے بعد اس میں سے کیا پوری مواد پہلے چھاننا پڑتا ہے، وہ چھاننے کے بعد سارا سب کچھ لکھنے کے بعد تمہارے سامنے جمعے کو یہاں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، سب کچھ کئی کتابوں سے انٹرنیٹ کی کتابوں سے نکالنے کے بعد تمہارے سامنے کتابوں میں لکھ کر اس کا پورا موضوع بنا کر یہ ہاں ایسا بولنا پھر یہاں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب اتنی محنت سے بیان کرو، تم نے سنا ہاں امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اچھی بات، عمل کرنا چاہیے، یہ تم نے کرا جمعے میں، ابھی تک کرا ہو، جمعے سے باہر نکلو گے تو سب کچھ ختم کر دیا، تو حالانکہ وہ وجہ اس کی کیا ہے کہ ارے اماموں کی تو حالت، اماموں کا تو کہنا ہی نہ ہوتا، اماموں کا تو کام ہی ہوتا، ارے تو بھائی مجھے کیوں دیکھتے ہو، کسی امام کو کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کئی بار کہا تمہارے سامنے ٹوٹل حدیث پاک خالص قرآن پیش کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو دیکھو کہ بات کس کی بتا رہے ہیں، اللہ کی بتا رہے ہیں، بات کس کی بتا رہے ہیں، رسول اللہ کی بتا رہے ہیں، اور جب اللہ اور رسول اللہ کی بات ہے تو ہمارے لیے بینیفیشیل ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن نہ کریں گے، کتنا چیخ لو، کتنا کچھ بتاؤ، عمل نہیں کرنا۔ علم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت کچھ بتایا، علم کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی حدیثوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا، لیکن آج پوری دنیا کا اگر سروے کریں گے نا تو سب سے زیادہ علم سے پیچھے جو قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ غلط میری بات تو بتا دو، علم کے معاملے میں، پڑھنے لکھنے کے معاملے میں سب سے زیادہ جو پیچھے قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا حیرت ہے مجھے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، اقبال بولے حیرت ہے مجھے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، ارے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کی بنیادی فاؤنڈیشن کس سے پڑی تھی، تعلیم حاصل کرو، جس قرآن میں پہلا لفظ تعلیم حاصل کرنے کا تھا، جس قوم رسول نے سب کچھ بتایا، علم کے بارے میں فرض قرار دیا، آج وہ مسلمان کے علم کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہو گئے۔ یونیورسٹیوں کا آپ سروے کریں، اسکولوں کا سروے کریں، بڑے سے بڑے کالجوں کا سروے کریں تو سب سے زیادہ جو وہ الپ سنکھیک ملیں گے نا، سب سے زیادہ مائنورٹی جو ملے گی وہ مسلمانوں کی ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان بچوں کا حال یہ ہوا بڑے سے بڑا موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں آ گیا، اب اس پہ اسے ریلز بنانی ہے، انسٹاگرام چلانا ہے، فیس بک چلانی ہے، اس کے بعد یہ اس میں سب اپنے وقت برباد کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا نہیں کریں گے۔ رہا ماں باپ کا حال تو ماں باپ کا بھی کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہوشیار ہوا تو کام پر اس کو بھیج دیا، کام پر چلو غربت ہے گھر میں تو بھیجو، منع نہیں کر رہا، لیکن تعلیم میں تو بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے لیکن بچوں کو پڑھانے کی طرف اس پر توجہ نہیں ہے، بچوں کو نہیں پڑھا رہے۔ اگر بچوں کو حدیث پاک میں تو یہ ملتا ہے، بزرگان دین کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر آدھی روٹی بھی کھانا پڑے، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو۔ لیکن اب مسلمانوں کا نا حال ایسا ہوا کہ ایک ٹرین کی اگر پٹری چل رہی ہو نا، وہ ٹرین کی پٹری اگر اپنی پٹری پر چلتی رہے تو کہیں سے کہیں وہ جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، لیکن اگر وہ پٹری کٹی ہوئی ہو یا پٹری اس کا پہیہ پھسل جائے تو پوری ٹرین غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پوری ٹرین اس میں جو پیسنجر ہوں گے سب کے سب مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ٹرین پلٹے گی نہیں پلٹے گی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو پلیٹ فارم تھا وہ قرآن اور حدیث تھا، ہمارا جو پلیٹ فارم تھا وہ علم تھا، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ بالکل کم کر دی، ہم نے اس کی طرف توجہ کم کر دی ہے۔ فضول جو کام ہیں، اللہ کے ولیوں کو ناراض کر دینے والے جو کام ہیں وہ ہمارے اندر بہت ہیں، وہ ہمارے اندر بہت ہیں۔ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، 11ویں تو ہوتی ہوئی قوم ہے نا، غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، زور سے بول جاؤ یار۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی ولی جب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک میری مہر اس پر نہ لگ جائے، جب تک میری مہر اس پر نہ لگ جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں حاضر قدمی اعلی رتبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ ولی بعد میں بنتا ہے، تب ولی جو ہے تب بنتا بعد میں، تب تک میری مہر اس پر نہ لگ جائے۔
اپنے جو گاؤں میں مزار ہے اللہ کے ولی جو آرام فرمائے ان پر بھی غوث اعظم کی مہر ہوگی. اگر اللہ کے ولی غوث اعظم کی مہر ہے تو غوث اعظم کی اگر زندگی میں ہم غور کریں گے نا تو غوث اعظم سب سے پہلے اپنی ماں کو چھوڑ کر بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے گئے. غوث اعظم رہنے والے تھے جنان کے, جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں جنان, وہاں کے رہنے والے تھے. ماں سے اجازت دیا 18 سال کی عمر میں, تو ماں سے یہ وعدہ کر کے گئے, ماں سے یہ کہا کہ بیٹا اپنے سینے پر پتھر رکھ رہی ہوں, جاؤ تم سے میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. بالکل چھوڑ دیا. یہاں میری امی نے مجھے رکشہ پڑھنے کے لیے بھیجا تو کم سے کم میں ملنے تو جاتا ہوں, لیکن غوث اعظم کی ماں نے جب بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ ملاقات قیامت کے دن ہوگی. ماں سے بیٹا جدا ہو گیا, یہ ماں کے لیے کتنی بڑی بات ہے, لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا. وہ غوث اعظم پہلے علم حاصل کیا, بعد میں اللہ کے ولی بنے. بل اللہ کے ولی تو پہلے سے تھے, لیکن لوگوں کو بتایا کہ علم کا مقام کتنا ہے. لیکن ہمارا علم سے زیادہ توجہ بڑی دور ہے. اور ہاں فضول جو کام ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, مزاروں پہ جو کام ہے نا, مزاروں کے کام لیے جائیں تو مزاروں پر جو ہماری فضول خرچیاں ہیں, مزاروں پر جو ہماری فضول خرچیاں وہ بہت ہیں. مثال کے طور پر ایک ہی مزار کی بات نہیں کر رہا میں, اکثر جگہوں کا مزار کا حال یہ ہے کہ عرس کے نام پر وہاں رنڈیاں بھی ناچتی ہیں, وہاں لڑکیوں کو بلا رہے ہیں, لڑکیوں کو نچا رہے ہیں, قوال آ رہے ہیں, قوالن آ رہی ہیں, وہ قوالن کے چہرے پر اس کے لپسٹک ہے اور کالی پیلی اس کے بندیاں لگی ہوئی ہیں, بے پردہ ہے. اب اللہ کے ولی کے سامنے ایک قوال کو بٹھا لا, ایک قوالن کو بٹھا لا, اب اس میں مقابلے ہو رہے ہیں. تو اتنا سینس تو اللہ نے سب کو دیا ہے. تم مجھے یہ بتا دو, وہ اللہ کا ولی تم سے ناراض ہوگا اس بات سے یا خوش ہوگا؟ تم نے اس کے نام پر بہت پیسہ کمایا, وہ پیسہ اکٹھا کیا, تم نے اس کے نام پر بہت پیسہ اکٹھا کیا, لاکھوں کی تعداد میں پیسہ خرچ کر دیا, لیکن وہ اس سے اللہ کا ولی ناراض ہوگا تم سے, یہ راضی ہو جائے گا. وہاں پر تم نے پیسہ خرچ کیا, اگر وہی پیسہ اس اللہ کے ولی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پورے گاؤں میں, کنگا گاؤں میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے, یا ہے مدرسہ, ایک بھی مدرسہ نہیں ہے, انہی پیسوں سے اگر یہ مدرسہ تعمیر ہو جاتا تو اللہ کا ولی بھی خوش, اللہ بھی خوش, رسول اللہ بھی خوش, کیونکہ رسول اللہ کا گھر ہے مدرسہ. اگر انہی پیسوں سے کیا لڑکیوں کا مدرسہ بن جائے اور اسکول ٹائپ ہو جائے, عالمہ دو چار آئیں پڑھانے کے لیے, وہ گاؤں کے لڑکے پڑھنے کے لیے جائیں, تو یہ کام ہو جائے, تو یہ کام کتنا اچھا ہے. لیکن تاریخ جو جڑ ہے ہماری, جو جڑ ہے قرآن و حدیث, اس کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کو ہم نے بہت اپنایا. اور یاد رکھنا, مزاروں پر جو یہ عرس ہوتے ہیں نا آج کل, مزاروں پر قرآن و حدیث سے میں پیش کر رہا ہوں, میری بات کو برا مت سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. قرآن و حدیث, مزاروں پر جو عرس ہو رہے, تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو, تم قوالوں کو بلا رہے ہو, قوالوں کو بلا رہے ہو, چلو پروگرام بھی کروا رہے ہو, تو اس میں اتنا روپیہ خرچ کرنے کے بعد اب قوالوں کو بلا کر وہ اللہ کا ولی جب تم سے ناراض ہوگا تو کل قیامت کے دن اگر اللہ کی پکڑ سے بچ بھی رہے ہوگے نا تو اس اللہ کا ولی کی پکڑ سے تم بچ نہیں پاؤ گے. اس کی مثال دے کر سمجھاؤں, پولیس میں اگر تمہارا کوئی کیس پھنس جائے اور پولیس میں کیس پھنسنے کے بعد اگر وہ کیس کسی ودھایک کا ہو, کسی پردھان منتری کا ہو یا بڑے ادھیکاری کا ہو, تو تم اس کیس میں بچ نہیں پاؤ گے, پولیس کے ہاتھوں بچ نہیں پاؤ گے, پیسہ دے کر بھی نہیں بچ پاؤ گے. کیوں؟ پولیس کا ڈنڈا اس کے اوپر ہے, وہ ودھایک کا ڈنڈا ہے پولیس کے اوپر, تو تم بچ نہیں پاؤ گے. اور اگر کسی غریب سے تمہارا ٹاکا پھنس گیا تو پولیس کا پیسے دے کر اس کا منہ بند کر ڈالو گے. کل قیامت کے دن اگر بچ بھی رہے ہوگے نا تو یہ اللہ کا ولی کہے گا, مولا میرے مزار پر اس نے بےہودہ حرکتیں کی تھی, میرے مزار پر عورتیں آئیں اور اختلاط ہوا, کل کے نام پر, اس کے نام پر بہت خرافات کی, تو کیسے بچ پاؤ گے؟ تو یہ مزاروں پر جو عرس ہو رہے ہیں آج کل, عرس کو منع نہیں کر رہا, عرس کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی کے جو سال پیدائش کا سال ہے اس کو منایا جائے, تو مجھے اس کو منایا جائے تو اچھے انداز میں, تھوڑا پروگرام کرانے کے بعد کم پیسہ خرچ کر کے اس پیسوں کو بچا کر تعلیمی اداروں میں لگایا جائے, اپنی مسجدوں میں لگایا جائے, جو مدرسے آج ویران ہیں ان میں لگایا جائے. تو مدرسے اسلامیہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, اس میں نکلنے والے علماء تمہارے لیے بنیاد ہے, تمہاری جڑ ہے, ان پر عمل کرو تب پروان چڑھے گا معاشرہ. اس لیے کہتا ہوں کہ مزاروں کی بےہودہ حرکتیں ختم کرو اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ ضرور دو, اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو. اب ایک مدرسہ میں تمہیں بتاؤں, ہو سکے تو اپنے گاؤں میں بنا لیں, پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اختلاف کو بند کر دیں. اختلاف موت ہے, اتحاد زندگی ہے. آپس میں جو نفرتوں کے بیچ ہیں, خدا کے واسطے, رسول اللہ کے واسطے, اس کو ختم کر کے ایک ہو جائیں. ایک ہونے کے بعد مدرسے گاؤں میں بنائیں, اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں. اور اگر بچوں کو پڑھانا ہے عید کے بعد تو تمہارے جسٹ پاس میں دھاونی گاؤں میں دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے, اس میں تمہارے بچوں کو انگلش بھی ملے گی, میتھ بھی ملے گی اور ہندی بھی ملے گی, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث کی تمہیں تعلیم بھی ملے گی. اس میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں اور بچوں کو تعلیم ضرور دیں.
مسلمان قوم جو سب سے زیادہ پیچھے آج ہو گئی ہے وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سارے بڑے بڑے محکموں میں، جو اسپتالوں میں، پولیس تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں جب مسلمان ہوں گے نہیں تو مسلمانوں کی آواز اٹھائے گا کون؟ مسلمانوں کو پروان چڑھائے گا کون؟ اس لیے گزارش کرتا ہوں، ٹائم ہوا بات کو ختم کرتے ہیں، قرآن کا فرمان تمہارے سامنے پیش کیا، حدیث کا فرمان تمہارے سامنے پیش کیا، یہ جو طبقہ بیٹھا ہوا نا نوجوان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تم سب سے گزارش کرتا ہوں بہت محنت سے پڑھائی کرو، تعلیم ضرور حاصل کرو، ماں باپوں سے کہتا ہوں لاؤڈ اسپیکر نہیں لگے، ہو جاتا باہر کا کام تو، کیونکہ ان کے پاس یہ آواز پہنچ جاتی ہے، علم پہنچ جاتا گھروں میں بھی، خیر تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم ضرور حاصل کرو، اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، علم دین کی تعلیم ضرور دو، اور اگر علم دین عالم نہیں بھی بنانا ہے تو دوسرے تعلیموں میں ضرور پڑھاؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔